گوریلا جنگ کے ماہر اور پہلے مسلمان گوریلا جنرل کی داستان، چیچینیا کا عقاب، قسط نمبر 7۔ امام شامل اور حاجی مراد میں طے ہوا تھا کہ دونوں ماضی کو بھلا کر صرف جہاد پر بات کریں گے، لیکن حاجی مراد نے اپنے ماضی کا ذکر کیا اور افسوس کرتے ہوئے کہا، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میں نے بدماشوں کا ساتھ دیا، میری عقل پر پردے پڑ گئے تھے۔ امام شامل نے حاجی مراد کو اپنا نائب نامزد کر دیا۔ اب جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حاجی مراد بھی ایک انتہائی باصلاحیت مسلمان تھے۔ یہ چھلاوا تھے کہ حملہ ور کہیں ہوتے اور غائب ہو کر پہنچ کہیں جاتے۔ جنرل کلنگو کو افسوس تھا کہ حاجی مراد زندہ بچ گئے اور انہوں نے امام شامل کی نیابت میں گوریلا جنگ شروع کر دی ہے۔ جنرل کلنگو نے چرواہوں کے ذریعے حاجی مراد کو پیغام بھیجا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور میجر لازاروف نے تم پر غداری کا الزام لگایا، حالانکہ ہمیں تجھ سے زیادہ کوئی وفادار ابھی تک میسر نہیں آیا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں تجھے تیری وفاداری کے صلے میں تختینے کی حکومت دے دوں، مگر یہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں تو بس شہنشاہ نیکولائی کا مشورہ دے سکتا ہوں، اور میں نے یہ مشورہ بھی دے دیا ہے۔ تم واپس آ جاؤ، میں میجر لازاروف کو برطرف کر کے اس کا مقدمہ چلاؤں گا، اور اس نے روسی حکومت کے ایک انتہائی وفادار اور معزز شخص کو ذلیل کیوں کیا؟ میں تمہاری وفاداریوں کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ حاجی مراد نے چرواہے سے کہا، تو جنرل کلنگو سے کہہ دے کہ وہ ہمیں جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ ہماری وفاداریوں کا نہیں، غداری کا صلہ ہوگا۔ میں اپنی سابقہ زندگی پر شرمندہ ہوں اور اس کی تلافی کی ہر ممکنہ کوشش میں مشغول ہوں۔ اب ہم دونوں کی ملاقات جنگلوں میں ہوتی رہے گی، ایک دشمن کی حیثیت سے۔ نہ تو میں اسے مار پاؤں گا اور نہ میں خود معافی چاہوں گا۔ اس جواب نے جنرل کلنگو کو مایوس نہیں کیا اور اس سے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ دوسری طرف حاجی مراد کی جارحانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس فتنے کو جنرل گریب نے 1839 میں کچل دیا تھا، اب وہ پوری شدومت سے دوبارہ نمودار ہو گیا تھا۔ ہر طرف امام شامل کے اثرات نمایاں تھے اور روسی فوجی ان کی گوریلا جنگ سے عاجز آئے ہوئے تھے۔ روسیوں کی جانیں ضائع ہو رہی تھیں۔ ان کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ انہیں کارنامے دکھانے کے مواقع نہیں مل رہے تھے۔ امام شامل اور حاجی مراد کا اچانک اور ناگہانی حملہ انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ کئی جنرل اور فوجی افسر امام شامل کی شخصیت سے اتنے مرعوب تھے کہ ان کی آمد کی خبر سنتے ہی فرار ہو جاتے تھے۔ جنرل کلنگو کے لیے بعض مقامات بہت اہم تھے۔ دور دراز حصوں سے شورا کا راستہ اس طرح محفوظ تھا کہ درمیان میں جنرل کلنگو کے زیر اثر تابعدار علاقے تھے، مگر امام شامل اور حاجی مراد نے درمیانی حصوں پر قبضہ کر کے رابطے منقطع کر دیے اور جنرل کلنگو کو خود حرکت کرنا پڑی۔ وہ خونزاخ کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اسے راستے ہی میں امام شامل سے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ایک دوسرا جنرل پرنس وولگوروف جنوبی داغستان سے جنرل کلنگو کی مدد کو نہ پہنچتا تو اسے اس محاصرے سے باہر نہ نکالتا تو جنرل کلنگو مارا جاتا۔ اب جنرل وولگوروف نے اپنے طور پر امام شامل کے خلاف جنگ شروع کر دی، مگر امام شامل نے اس سے ہر محاذ پر شکست دی اور آگے بڑھتے رہے۔ روسیوں کو خونزاخ خالی کرنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹتے شورا میں قید ہو کر رہ گئے۔ اب جنرلوں نے حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے ترغیب و تحریض کا جال بچھایا۔ انہوں نے تختینیا والوں میں خفیہ طریقے سے مالی جال بچھایا اور آمادہ کیا کہ وہ ایک وفد تیار کریں۔ یہ وفد امام شامل سے ملے اور ان سے صلح کرنے کی درخواست کرے، اور اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہو تو امام شامل سے اجازت لی جائے کہ تختینے کے لوگ اپنے جان و مال کی حفاظت کی روسی حکومت کے وفادار ہو جائیں گے، کیونکہ اس جنگ و جدت سے امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔ تختینیا کے غدار اس بات پر آمادہ ہو گئے، مگر ہر کوئی امام شامل کے پاس جانے اور اپنی تجویز پیش کرنے سے خائف تھا، کیونکہ یہ ایک قسم کی غداری تھی اور غداری کی سزا امام شامل کے ہاں موت تھی۔ یہ شاطر لوگ سوچتے رہے، غور کرتے رہے اور وسیلے تلاش کرتے رہے۔ آخر اس کام کے لیے امام شامل کی ماں کا سہارا لیا گیا۔ کچھ لوگ امام شامل کی ماں سے ملے اور رو رو کر اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے کہا، آپ ہم پر صرف یہ احسان کریں کہ ہمیں جنگ و جدل سے دور رکھیں اور یہ اجازت دیں کہ ہم روسی حکومت کی وفاداری اختیار کر لیں۔ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے امام شامل اور روسی حکومت دونوں برابر ہیں۔ رحم دل ماں نے وعدہ کر لیا کہ اپنے بیٹے سے اس موضوع پر بات کریں گی اور انہیں غیر جانبدار رہنے کی اجازت دلوا دیں گی۔ اسی دوران امام شامل کو ایک صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ آخرودی مہوما امام شامل کے بڑے مخلص ساتھی تھے۔ یہ ایک مارکے میں شہید ہو گئے۔ ان حالات میں امام شامل کی ماں نے تختینیا کے غداروں کا مطالبہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ ماں نے بیٹے سے ملاقات کی اور کچھ دیر بعد اس طرح واپس آئیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امام شامل نے فوراً ہی ذمہ دار لوگوں کو اجلاس طلب کیا اور انہیں بتایا، میری ماں کچھ ایسا چاہتی ہے اور میں اس وقت تک کوئی فیصلہ یا اعلان نہیں کر سکتا جب تک مجھے شرح صدر حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ مراقبے میں چلے گئے۔ یہ مراقبہ مسجد میں اختیار کیا گیا۔ 3 دن بعد امام شامل مسجد سے باہر نکلے تو گرہ وزاری سے ان کا برا حال تھا اور بھوک پیاس بھی ان کی کمزوری سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کے مرید اس وقت تک مسجد کے صحن میں نماز اور اوراد و وظائف میں مشغول تھے۔ امام شامل اپنے مریدوں کے ساتھ مسجد سے باہر آ کر چھت پر گئے۔ ان کی والدہ سفید شال ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی۔ امام شامل اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے رہے۔ وہ بہت غمزدہ تھے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، آپ کے احکامات بجا ہیں،
ان سزاؤں کو پورا کیا جائے گا تاکہ اہل ایمان ان سے عبرت پکڑیں۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں، تختینہ والوں نے حلف وفاداری اٹھایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ غیور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ آج وہ مجھ سے اجازت لینے آئے ہیں کہ میں انہیں عہد شکنی کی اجازت دے دوں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے براہ راست بات کرتے، اس لیے انہوں نے میری والدہ کو وسیلہ بنایا اور میری والدہ نے ان کی طرف سے عہد شکنی کی درخواست کی ہے۔ میں اپنی والدہ کے ادب و احترام کی وجہ سے خود کوئی فیصلہ نہ کر سکا اور مراقبے میں چلا گیا۔ 3 دن کے بعد روزے اور مراقبے کے بعد مجھے جو کشف حاصل ہوا، اس سے مجھ پر لرزہ طاری ہے۔ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ جس نے سب سے پہلے تختینہ کے لوگوں کی بات میرے سامنے پیش کی، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ افسوس، مستجیب سزا خود میری والدہ ہیں۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 5ویں کوڑے پر یہ ضعیف خاتون بے ہوش ہو گئی۔ امام شامل پر مزید رقت طاری ہو گئی اور خود بھی ماں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ مریدوں نے التجائیں کی، یہ سزا معاف کر دی جائے۔ امام شامل نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر لیں اور دعا مانگتے رہے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی اور کوڑے مارنے والوں سے کہا، مجھے کفارے کی اجازت مل گئی ہے، باقی کوڑے اپنی ماں کی طرف سے میں خود کھاؤں گا۔ اس وقت امام شامل کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ انہوں نے مسکراتے اپنا چوغا اتارا اور کوڑے لگانے والے سے کہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سختی سے پورا کرو، کسی قسم کی نرمی نہ دکھاؤ۔ 95 کوڑے امام شامل نے کھائے اور چہرے سے کسی تکلیف کا اظہار نہیں ہونے دیا اور چوغا پہن کر مریدوں کے حلقے میں آ گئے۔ ہجوم میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو امام شامل کی ماں کو وسیلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امام شامل نے لوگوں سے کہا، وہ بدبخت کہاں ہیں اور کون ہیں جن کے لیے میری ماں کو اتنی اذیت اٹھانا پڑی؟ ان لوگوں کو امام شامل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ان کا خوف سے برا حال تھا، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اچانک امام شامل کی آواز سنائی دی۔ وہ تختینہ کے غداروں سے کہہ رہے تھے، تم اپنوں میں واپس جاؤ اور ان کے احمقانہ مطالبے کے جواب میں تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے بیان کر دو۔ روسی شہنشاہ نیکولائی داغستان کے معاملات میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ آخر اس نے ایک دوسرے جنرل نیدرات کو یہ سپرد مہم کی اور اسے مشورہ دیا، بہت بڑی فوجی قوت اور وسائل کے ساتھ مجاہدوں پر حملہ کرو، فوج کی بڑی تعداد اور فوجی ساز و سامان کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اس سے داغستان کی مقامی آبادی مروب ہو جائے گی اور ان پر نفسیاتی دباؤ بڑھ جائے گا۔ حملے حکمت عملی کے ساتھ شدت سے کیے جائیں۔ نیکولائی نے دوسرا مشورہ دیا کہ سیاسی حکمت عملی بھی اختیار کی جائے، امام کے رفیقوں میں پھوٹ ڈلوائی جائے، امام شامل کے سوسر کو بھاری قیمت دے کر خرید لیا جائے، بااثر علماء کا بھی قیمتاً تعاون حاصل کیا جائے، اپنے لیے جہاں ضروری سمجھے ہنگامی بنیادوں پر نئے قلعے تعمیر کریں اور اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ امام شامل کھلے میدان میں مقابلہ کریں۔ اس بہت بڑے پروگرام کو انجام تک پہنچانے کے لیے 1 سال کی مدت دی گئی۔ جنرل نیدرات حرکت میں آ گیا اور وہ عظیم الشان لاؤ لشکر کے ساتھ مجاہدین کے مقابلے پر روانہ ہو گیا۔ نیکولائی نے جنرل نیدرات کے لیے کمک بھیجنے کا بھی انتظام کیا۔ یہ لشکر جدر سے بھی گزرا، پورامن شہریوں اور قبائلیوں کو مروب کرتا گیا۔ اس وقت جنرل نیدرات کے ساتھ دوسرے لائق اور تجربے کار جرنیل بھی تھے۔ یہ اپنے کرائے کے آدمیوں کے ذریعے مقامی باشندوں کو یقین دلا رہے تھے کہ روسی حکومت ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دے گی، ان کے رسم و رواج میں مداخلت نہیں ہوگی، انہیں معاشی میدان میں نت نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ لیکن ایک طرف تو روسی جنرل اپنے جاسوسوں کے ذریعے مجاہدین میں بے چینی، افراتفری اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف جنرل کے عملے میں ایسے لوگ موجود تھے جو امام شامل کے لیے کام کر رہے تھے اور حملہ آور لشکر کی اہم خبریں انہیں پہنچا رہے تھے۔ جنرل نیدرات کی کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دے سکا اور اس کی مہم ناکام ہو گئی۔ اس کو دی گئی مدت ختم ہو گئی، روسی فوج کو شرمندگی اور ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، تو نیکولائی نے جنرل نیدرات کی جگہ کاؤنٹ برنٹ سوف کو ان مہمات کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ یہ عمر رسیدہ جنرل نیپولین کے خلاف کامیابیاں حاصل کر چکا تھا اور نہایت تجربے کار جنرل سمجھا جاتا تھا۔ یہ قفقاز پہنچا اور حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنے شہنشاہ نیکولائی کی خواہشات اس کی دی ہوئی مدت میں پوری نہیں کر سکے گا۔ اس نے روسی وزیر جنگ کو اپنے ایک مراسل کے ساتھ قبل از وقت آگاہ کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ اس مہم میں ناکام ہوگا تو کم از کم یہ اطمینان ضرور ہوگا کہ انہوں نے شہنشاہ کے احکامات کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امید ہے کہ وہ آئندہ سال امام شامل کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں شروع کر دیں گے، مگر حکومت کو فی الحال فوری کامیابیوں کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ امام شامل نے اس عظیم الشان لشکر کی کمزوریوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس عظیم الشان لشکر کے لیے سامان رسد بھی کافی درکار ہوگا اور فوجیں سامان رسد کے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گی۔ سامان رسد پیچھے ہوگا اور فوجیں آگے۔ راستے بھی تکلیف دہ تھے، کہیں جنگلات، کہیں پہاڑیاں اور کہیں اونچے اونچے پہاڑ۔ ان دشواریوں سے گزر کر جب روسی افواج اپنے ہدف میں پہنچیں گی تو انہیں وہاں امام شامل اور مجاہدین نہیں ملیں گے،
تو وہ ان کا زیادہ انتظار کرنے کے لائق نہیں ہوں گے اور وہ غلط اطلاعات پر دوسری طرف کوچ کریں گے۔ فوج کا مسلسل حرکت میں رہنا فوجوں کو تھکا دے گا۔ تھکان اور بیزاری سے ان کا جوش و خروش متاثر ہوتا، اور اس وقت دوران سفر اگر روسی فوج پر اچانک لگاتار حملے کیے گئے تو اس سے اسے بہت نقصان پہنچے گا۔ اس وقت روسیوں کی منزل داگور کا قلعہ تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے پرخطر اور غیر محفوظ راستے تھے۔ تھکے ہارے لشکر پر حاجی مراد اور امام شامل کے اچانک حملے جاری تھے۔ سامان رسد پر بھی حملے کیے جا رہے تھے اور مقامی آبادیوں کے پاس اتنا سامان نہیں تھا جس سے فوری ضروریات پوری ہوتی۔ بمشکل تمام یہ دارگو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اس وقت بڑی مایوسی ہوئی جب کسی مقابلے کے بغیر دارگو پر تسلط حاصل ہو گیا۔ قبضے کے بعد مشکل یہ پیش آئی کہ وہ یہاں مستقل نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ یہ مستقل قیام اس لیے ممکن نہ تھا کہ فوج کو مستقل سامان رس پہنچانا بہت مشکل کام تھا۔ کچھ عرصے یہاں قیام کرنے کے بعد فوج دوسری طرف روانہ ہو گئی تو ان تھکے ہاروں پر امام شامل اور حاجی مراد نے اچانک حملے شروع کر دیے، جس سے روسیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ اب یہ لوگ جہاں جا رہے تھے وہاں تک پہنچنے سے پہلے انہیں آندری میں 3 ہفتے تک محض اس لیے قیام کرنا پڑا کہ سامان رس بہت پیچھے رہ گیا تھا اور یہ شبہ پایا جاتا تھا کہ یہ سامان رس ان تک پہنچے گا یا نہیں۔ جنرل کے آدمی ترغیب و تحریض کے ذریعے علماء اور صوفیہ کو توڑنے کی کوشش میں تھے، مگر انہیں اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ روسیوں کی ناکامی اور بربادی نے یہ اثر ضرور دکھایا کہ امام شامل کے حمایت اور تائید میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنرل ورنٹسوف کے کئی لائق آدمی حاجی مراد کو برگلانے میں مشغول تھے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تو آدھی جنگ جیت لے گا، کیونکہ امام شامل کا مضبوط بازو حاجی مراد تھے۔ جنرل کے آدمی حاجی مراد کو یہ باور کرانے میں مشغول تھے کہ ان مارکوں میں حاجی مراد کو جو مقام اور اہمیت حاصل ہے، امام شامل اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے۔ مگر حاجی مراد عاجزی اور انکساری سے ہی کہتا کہ وہ امام شامل کا ادنا مرید ہے اور وہ امام شامل کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنرل کو جب اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس نے جواب دیا، اپنی ناکامی کی پرواہ کیے بغیر کوششیں جاری رکھی جائیں، کیونکہ اگر پتھر پر متواتر پانی کے قطرات گرتے رہیں تو پتھر میں گڈھا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ یہ کوششیں جاری تھیں اور مجاہدین جنگلوں اور پہاڑوں میں روسیوں کو نقصان پہنچاتے رہے تھے۔ دارگو پر روسیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن یہاں فوج کا قیام بہت مشکل تھا۔ یہاں ایک اور شرمناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ روسی فوج کے 600 بھگوڑے بھی یہاں موجود تھے اور یہ زیادہ بلندی پر پہنچ کر حملہ آور اور فاتح فوج کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ یہاں امام شامل کی طرف سے توپیں بھی نصب کر دی گئی تھیں جو وقفے سے گولے برساتی رہتی، اور 600 روسی بھگوڑے بھی امام شامل کا ساتھ دے رہے تھے۔ بہت جلد روسیوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں جتنے دن ٹھہریں گے خطرات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر سامان رسد کی لائن کاٹ دی گئی تو یہ فاتح فوج فاقوں میں مر جائے گی۔ آخرکار واپسی کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ فاتح فوج کو کچھ دن یہاں آرام کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی واپسی کا فیصلہ بہت گراں گزرا۔ پھر اچانک مخصوص توپوں کی آوازوں سے معلوم ہوا کہ سامان رسد بس پہنچنے ہی والا ہے۔ فوجیوں کے چہرے کھل اٹھے، مگر سامان رسد کے پہنچنے کے بعد بٹالینوں میں اس کے حصے بکھرے کے لیے جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہر بٹالین اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سامان رسد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آخرکار ان تمام جھگڑوں پر قابو پانے کے لیے واپسی اختیار کی گئی، کیونکہ جو کچھ انہیں حاصل ہوا تھا مزید کی توقع نہیں تھی، اور اوپر سے مجاہدین کی گولہ باری بھی جاری تھی۔ فاتحین کی واپسی کا منظر بہت افسوسناک تھا۔ سپاہیوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ اس مایوسی، افسردگی اور شکستہ حالی میں ان مجاہدین نے حملہ کر دیا اور انہیں یوں لگا جیسے جنگل میں مجاہدین ابل رہے ہوں۔ ہر طرف تباہ کاری تھی، بربادی تھی۔ سامان رسد چھین گیا، فوجی مارے گئے، جنرل ہلاک ہوئے، زخمیوں کے لیے سفر جاری رکھنا محال ہو گیا۔ جن مرنے والے جنرلوں کو فوجی اعزاز سے دفن کیا جانا چاہیے تھا، ان کی لاشیں کھڈوں میں پھینک دی گئی، اور فوجیوں نے ہراول دستے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس طرح یہ دوسروں سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے۔ روسی جنرلوں کو یہاں اعتراف کرنا پڑا کہ امام شامل اور حاجی مراد غیر معمولی انسان ہیں۔ جنرل اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عذر پیش کرتے تھے کہ مجاہدین کو ان پر اس لیے برتری حاصل ہے کہ وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں، جبکہ روسی سپاہی اپنے رہنماؤں کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ سال پر سال گزرتے جا رہے تھے اور ناکامیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نیکولائی ناراض تھا کہ اس کی فوج اور جنرل اس کی مرضی کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مقامی آبادیوں پر روسی فوجوں کا رعب بھی پڑا، اور انہوں نے امام شامل سے غداری کی اور در پردہ روسیوں کا ساتھ دیا، ان کے لیے مخبری کی، جس سے روسیوں کو ہمت بڑھی اور مجاہدین کی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ روسی اپنی سرحدوں میں جگہ جگہ قلعے تعمیر کر رہے تھے، چھاؤنیاں بنائی جا رہی تھی اور جنگیں بھی لڑی جا رہی تھی۔ لوگوں کی غداری کی وجہ سے روسیوں کو قدم جمانے کے مواقع مل گئے تھے۔